اللہ والوں کے تذکرے سنیں، ان کی سیرت اور کردار کا مطالعہ کریں، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، نافذ کریں۔ جس طرح کوئی شخص اپنی دنیا کو بہتر سے بہترین کے لیے کرنے کے لیے فکر مند رہتا ہے نا، اللہ کے یہ نیک بندے اس سے کہیں زیادہ آخرت کی بہتری کے لیے مصروف عمل ہوتے ہیں۔ یہ اپنی زندگیاں اس طرح گزارتے ہیں کہ بعد والوں کے لیے صرف ان کا ذکر کرنا ہی اللہ کی رحمتیں پانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی اللہ والوں سے وابستہ ہو جائے تو وہ بھی ان کے رنگ میں رنگ کر آخرت کو بہتر بنانے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ مشاہدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں کسی اہل فن کے ساتھ 2-4 دن بیٹھ جائے نا، تو اس فن کی کچھ نہ کچھ معلومات آ جاتی ہیں۔ مثلا کوئی میڈیکل سٹور پر بیٹھ جائے تو اس کو دوائیوں کی کچھ نہ کچھ معلومات ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کریانے کی دکان پہ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے تو اسے یہ آٹے چینے دال وغیرہ کے سب بھاؤ معلوم ہو جاتے ہیں۔ کپڑے کی دکان پر 2-4 دن گزار دینے والا، اس کو کپڑے کی کوالٹی کے بارے میں، اقسام کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ چل ہی جاتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دے، ان کی صحبت اختیار کر لے، ان کی سیرت کردار کا مطالعہ کرنے والا بن جائے، تو اگر اللہ کی رحمت شامل ہو جائے تو اس میں بھی وہی انداز پیدا ہونا شروع ہو جائے گا جو آخرت کی تیاری میں فائدہ مند ہو سکے۔ اس سے بھی وہ مدنی سوچ مل جائے گی جس سے آخرت بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے یہ نیک بندے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ہر وہ کام جس سے ان کی آخرت سنور سکتی ہے یہ فوراً کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے والا بھی اس فانی دنیا کی رنگینیوں کو بلا کر آخرت کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ تو یقیناً جو خوش نصیب لوگ خوف خدا، عشق مصطفیٰ کی لازوال دولت سے مالا مال ہوں، جو خوش نصیب محبت صحابہ و اہل بیت کی دولت سے سرشار ہوں، جو خوش نصیب سر سے لے کر پاؤں تک سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر ہوں، جو خوش نصیب اطاعت الہی اور اطاعت رسول، اتباع رسول کا مقدس جذبہ لیے ہوئے ہوں، جن کی صحبت کی برکت سے عمل کا جذبہ بڑھتا ہو، جن کی صحبت کی برکت سے گناہوں سے نفرت ملتی ہو، فکر آخرت نصیب ہوتی ہو، تو ایسوں کا فیضان پانے والا بھلا کس طرح محروم رہ سکتا ہے۔ سیدنا مصلح الدین سعدی شیرازی نے اب اچھی صحبت کی اہمیت کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ گلستان سعدی میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی ایک روز خوشبو والی مٹی حمام میں مجھے ایک دوست کے ہاتھوں سے ملی۔ اس مٹی سے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ تیری دلکش خوشبو نے مجھے تو مست کر دیا ہے، بے خود کر دیا ہے۔ یہ سن کر مٹی نے کہا، میں تو حقیر سی مٹی ہوں، ادنا سی مٹی ہوں، ادنا سی مٹی تھی، لیکن میں پھولوں کی صحبت میں ایک عرصہ رہی ہوں، بس ہم نشین کے جمال نے مجھ پر اثر کیا، میں بھی خوشبودار ہو گئی، ورنہ میں تو وہی خاک اور وہی مٹی تھی، جو میں پہلے تھی وہی مٹی ہوں، اب بھی ہوں۔ تو ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، بری صحبت سے بچنا چاہیے، جتنا ممکن ہو سکے نیک لوگوں کی اچھی صحبت اختیار کریں۔ اچھوں کی صحبت انسان اگر کسی جانور کو بھی نصیب ہو جائے نا اچھی صحبت، تو پھر وہ عام جانور نہیں رہتا، بلکہ وہ اور جانوروں سے نمایاں ہو جاتا ہے۔ جیسے اصحاب کہف کو کتا دیکھ لیں، اس کو صحبت ملی نا اچھوں کی، وہ پہلے عام سا کتا تھا، مگر وہ اصحاب کہف سے محبت ہوئی، الفت ہوئی، لہٰذا اللہ والوں کی محبت میں ان کا رفیق شریک سفر محافظ بن گیا۔ اولیاء کی صحبت کی برکتیں کیا نصیب ہوئیں، اس کی قسمت ہی چمک اٹھی۔ اور قرآن پاک میں خدا پاک نے قرآن میں اپنے مقبول بندوں یعنی اصحاب کہف کے ساتھ ساتھ اس کتے کا بھی ذکر کیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں بچھائے پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر۔ کتے نے اچھوں کی صحبت اختیار کی، اللہ نے کتے کا ذکر قرآن میں فرما دی، قلبُهُم۔ سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی فرماتے، جب نیک بندوں اور اولیاء کی صحبت میں رہنے کی برکت سے ایک کتا اتنے بڑے مقام پہ پہنچ گیا کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر خیر فرمایا، تو مسلمان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس مسلمان کے بارے میں جو اولیاء کرام نیک بندوں سے محبت کرنے والا ہے، ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے والا ہے، بلکہ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے تسلی ہے جو کسی بلند مقام پر فائز نہیں ہیں، یعنی ان کے لیے تسلی ہے کہ وہ اپنی اس عقیدت اور محبت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، خود ہم نیک نہیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں، نہ اعمال ایسے ہیں، نہ کوئی مقام مرتبہ کچھ نہیں ہے، لیکن اچھوں سے محبت کرتے ہیں، امیر اہل سنت سے محبت کرتے ہیں، غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، تو یہ لوگ جب جنت میں جائیں گے تو ہم بھی پیچھے پیچھے وہ بیڑا پار ہو ہی جائے گا۔ اچھوں سے محبت کرتے ہیں،
تو اچھوں کی محبت جب ایک کتے کو رنگ لگا سکتی ہے تو پھر انشاءاللہ ہمیں بھی ضرور فائدہ دے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔